کہ فرعون کو کبھی کسی نے بیمار نہیں دیکھا، اور اس کے فرعون بن جانے کی وجہ بھی تھی کہ اختیار میں زیادتی آ گئی۔ فرماتے ہیں کہ بیمار جس وقت انسان ہوتا ہے تو وہ پریشان اس لیے ہوتا ہے کہ اس کے اختیار میں کمی آ جاتی ہے، وہ اپنے آپ کو بے اختیارہ سمجھنے لگ جاتا ہے، تو وہ پھر پریشان ہو جاتا ہے۔ کوئی اس کو جا کر کہے کہ یار میرا یہ کام ہے بزرگوں، وہ کہتا ہے کہ میں کس کام کا ہوں، اب میرا اختیار کیا ہے، میں تو چارپائی پر پڑا ہوں۔ کہ یہ اختیار جو ہے یہ امانت ہے انسان کے پاس۔ رومی فرماتے ہیں کہ اس اختیار کو حفاظت کر تاکہ تو امین بن جائے۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مناجات کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ مالک کریم میں نے اس امانت کو اٹھایا تو ضرور ہے، لیکن میں امین تب بن سکتا ہوں جب تیری توفیق میرے شامل حال ہوگی۔ اور پھر عرض کرتے ہیں کہ اے میرے مہربان عظمت والے کریم، ایک احسان نہیں ہے، سدا احسان فرماتا رہتا، ہر وقت احسان کا ایک تسلسل ہے۔ انعام خداوندی جو انسان کو حاصل ہوتی ہیں وہ گنی نہیں جا سکتی۔ تمام جہان جو ہیں وہ تیری ذات کے ساتھ قائم ہے۔ یا کریم العفو حی لم یزل، کہ تو بھلی معافی والا ہے، کہ تیری ذات وہ ذات ہے کہ جس کو تو معاف فرما دیتا ہے، پھر اس کو یہ بھی نہیں جتاتا کہ میں نے تجھے معاف کی۔ وہ بار بار آئے، لوٹ لوٹ کر آئے، گناہ سے آلودہ ہو کر آئے، تیری کبریائی کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دے، اعتراف جرم کرے، اخلاص کے ساتھ پھر عرض کرے کہ یا اللہ پاک مجھے معاف فرما دے، میں پھر گناہ سے آلودہ ہو گیا ہوں، اور ندامت کا اظہار کرے اور پکا وعدہ کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پھر بھی معاف کر دے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ توبہ کا دروازہ قیامت تک کھلا ہے، جو رات کو گناہ کرتا ہے صبح توبہ کرے معافی ملتی ہے، اخلاص کے ساتھ، مذاق کے ساتھ نہیں ہے کہ شغل بنا لے، شغل نہیں، ندامت ہو، دل میں پریشانی ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اخلاص نیت سے وعدہ کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ پر ان شرائط کے ساتھ جس وقت بھی وہ آئے گا، حضور نے فرمایا کہ رات کو گناہ کرنے والے کو صبح اگر توبہ کرے تو معاف فرماتا ہے، جو صبح گناہ کرتا ہے وہ رات تک وہ اس کو معاف فرماتا ہے، اور یہ سلسلہ جو ہے یہ بند نہیں ہوتا، قیامت تک کھلا۔ یا کثیر الخیر شاہ بے بدل، اے گھنی خیر والے بے بدل بادشاہ، تو میری آزمائش کرتا ہے اور میں آزمائش کے لائق نہیں ہوں، 10 رستوں میں سے ایک رستہ عنایت کر دے، مجھے یہ نہ کہے کہ 10 میں سے خود تلاش کر کے صراط مستقیم کیا۔ تو یہ بات کہہ کے ہم اپنی ایمان کی کمزوری اور اس کی بے بسی پر مثال دیتے ہیں۔ جناب فرماتے ہیں کہ میری مثال انسان کی مثال اس طرح ہے کہ جس طرح ایک زخمی اونٹ ہو، اور زخمی اونٹ جو ہے اس پر جو کچاوا جو بوجھ ہے وہ ناہموار ہو، کہ ایک طرف 10 من ہے اور دوسری طرف 2 من ہے۔ اب وہ اگر کچاوے کو درست کیا جاتا ہے تو پھر بھی وہ زخمی ہوتا ہے، اور اگر اس کو لے کر چلتا ہے تو پھر بھی زخمی ہوتا ہے۔ تو 2 چیزیں ہیں انسان میں، ایک ہے جسم اور ایک ہے اس میں روح۔ خواہشات نفسانی کا تعلق جسم کے ساتھ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور عرفان کا تعلق، قرب کا تعلق روح کے ساتھ ہے۔ تو جسم جو ہے وہ خواہشات نفسانی پوری کرنی چاہتا ہے، اور روح جو اور دل جو ہے وہ پریشان ہے کہ جس لیے میری تخلیق کی گئی ہے وہ تو مجھے حاصل نہیں ہو رہا۔ تو رومی فرماتے ہیں کہ میری انسان کی مثال اس طرح ہے کہ جس طرح زخمی ہوں تو، اور اس پر جو کچاوا ہے اس پر بوجھ جو ہے وہ ناہموار ہے، ایک طرف 10 من ہے ایک طرف 2 من، اگر اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر بھی زخمی ہوتا ہے، اور اگر لے کر چلتے ہیں تو پھر بھی زخمی ہوتا ہے۔ تو میں اس طرح کا مجبور ہوں، تو یہ میری مجبوری کہ میں اس زخمی حالت میں اس امانت کو اٹھا کر تیری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں، سوا تیرے فضل کے یہ ناممکن ہے۔ تیرا فضل میرے شامل حال ہو تو پھر سب کچھ درست ہے، اور اگر تیرا فضل میرے شامل حال نہ ہو تو پھر میں اس امانت کا امین نہیں بن سکتا۔